الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لعلكم تفلحون۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف جمیل حاصل کیا ہے، انشاءاللہ العظیم تھوڑی دیر اس سے متعلق کچھ گفتگو آپ حضرات سے کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ It is a first Jummah after Ramadan al-Mubarak۔ رمضان کریم کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ Respected listeners and all those who are watching، وہ سارے احباب جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ Ramadan came, Ramadan went, Ramadan is finished. Now we shouldn't leave all these things that we used to do in Ramadan al-Kareem۔ رمضان کریم کا مہینہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں جو رمضان میں کرتے تھے اسے اب چھوڑ دیں، نہیں۔ رمضان میں جو آپ نمازوں کی پابندی کرتے تھے وہ ابھی بھی جاری رکھیں، یہ تو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ان فرضی عبادات کے علاوہ جو ہم پہ لازم و ضروری ہے، جو مزید عبادتیں آپ کرتے تھے، گناہوں سے آپ بچتے تھے، رمضان کے بعد بھی ان پہ قائم رہنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے تاکہ ہماری عادتوں کو بدل دے، تاکہ ہمارے اندر اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تقوی کی اسپرٹ پیدا ہو، تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے جیسے بندے بن سکیں۔ بہرکیف آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن مجید کی، in this verse Allah subhanahu wa ta'ala says ya ayyuhalladhina amanu، اے ایمان والوں، oh believers، can you feel this, what Allah subhanahu wa ta'ala is addressing? Allah is addressing you, Allah is talking to the people, those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala، جو اللہ کی ذات میں یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، oh those who believe in me، oh those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کی آواز دے دی جائے، ندا دے دی جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف نکل پڑو۔
Today, inshallah al-azim, I want to talk about the Jum'ah. جمعہ کیا ہے؟ جمعہ کوئی عام دن نہیں ہے. جمعہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے اور دنوں کی طرح، بلکہ جمعہ کی ایک خاص اہمیت ہے. جمعہ کی ایک خاص امپورٹنس ہے. جمعہ کی ایک خاص حیثیت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے. دیٹ از وائی اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو اللہ نے ایک پوری سورت الجمعہ کے نام سے نازل فرمائی. There is a complete surah in Al-Quran Al-Kareem which is about Al-Jum'ah. In this surah, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned what is the importance of Jum'ah. And even if you go to the another part of the Quran, in the final chapter of Al-Quran Al-Kareem, وہاں آپ کو ملے گا، وہاں بھی اللہ نے آخری پارے میں ایک دن کا ذکر فرمایا. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وہ دن جو گواہ ہے. The day which witness, the day which testify. Which is this day? Al-Mufassirun al-Kiram says, this is the day of Jum'ah. The day of Jum'ah will testify in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. The day of Jum'ah, it is your witness in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. The day of Jum'ah, it is your gawah in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why the day of Jum'ah is very, very important. The day of Jum'ah is very important in a life of a Muslim. And in Islam, Jum'ah has a very, very great status. Jum'ah کا بہت بڑا مرتبہ ہے. If you look in the ahadith of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, then you will find then there were people, those who came before this ummah. اس امت سے پہلے کچھ لوگ آئے. اس امت سے پہلے کچھ لوگ آئے. These people, those who killed, astaghfirullah, those who killed the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا. یہود، نصارہ. And for them they chosen their own days. Some of them they choose Saturday for them, and some of them they choose Sunday for them. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لعنا اصحاب السبت. اللہ کی لعنت ہے سبت والوں پہ، ہفتے کے دن والوں پہ، سیٹرڈے والوں پہ. کیوں فرمایا؟ کیونکہ انہوں نے سیٹرڈے کا دن اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور وہ دن اپنے لیے مخصوص کر کے اس مخصوص دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں زیادہ کرنے لگے. They used to go against the will of Allah subhanahu wa ta'ala, against the command of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Quran says لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ. اصحاب سبت پہ اللہ کی لعنت ہے. اب حدیث پاک کی طرف آئیں. If you go to hadith, then you will find in a hadith Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, تم سے پہلے بھی امتیں گئی. ان لوگوں نے they were used to search the very blessed day which is very important near Allah subhanahu wa ta'ala. ویسے تو دن سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ہر مہینہ اللہ کا ہے اور ہر دن اللہ کا ہے، لیکن ایک دن کو اہمیت حاصل ہے، اور اسی دن کی تلاش پوری امتیں کرتی رہی. یہود بھی کرتے رہے، نصارہ بھی کرتے رہے. اس دن کو یہود و نصارہ دونوں تلاش کرتے رہے. لیکن یہود نے سنیچر کو سمجھا کہ یہ وہ دن ہے، نصرانیوں نے سمجھا کہ اتوار یہ وہ دن ہے. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ دن جسے پچھلی امتیں تلاش کرتی تھیں ان کو نہیں ملا، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے یہ دن امت محمدیہ کو عطا فرمایا، جو آئی تو سب سے اخیر میں لیکن مرتبہ سب سے بڑا کر دیا گیا.
اور جمعہ کا دن تحفے کے طور پہ انہیں دیا گیا، اور ان کی جو عید قرار دی گئی وہ عید جمعہ قرار دی گئی، جمعہ کے دن قرار دی گئی۔ تو جمعہ کا دن یہ ہمیں توفیق دی گئی کہ ہم اس دن کو پہچانیں، چونکہ پچھلی امتیں تلاش کر رہی تھیں اور پانے میں انہوں نے غلطی کر لی، انہیں وہ دن ملا نہیں، لیکن ہمیں یہ دن ملا، ہمیں یہ دن ملا، اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے یہ بات پتہ چلی کہ جمعہ کا دن بہت اہم ہے۔ جمعہ از ویری امپورٹنٹ۔ Every second of Jummah is full of blessing of Allah. It is full from the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا دن ہے یہ۔ جمعہ کی ہر گھڑی میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ In every moment of Jummah اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ That's why Allah subhanahu wa ta'ala said especially the very important time in Jummah, it is when the people around the world, the believers around the world, it is only a good luck of believers that they pray on the day of Jummah. یہ مومنین کی خوش نصیبی ہے، یہ مومنین کی خوش نصیبی ہے کہ وہ جمعہ کے دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بہت بد نصیب ہیں جو جمعہ کے دن بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ Those who don't pray on the day of Jummah, these are the very, very, very unlucky people. These are the people, those life is full with bad luck. کم نصیب ہیں وہ لوگ جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے یا جمعہ کے دن اچھے کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ says اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ۔ جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، آواز لگا دی جائے، تو اس کے بعد اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، چھوڑ دو ساری چیزیں، کاروبار، تجارت، بیع، خرید و فروخت، بزنس ڈیلز، anything which diverts your mind from Allah subhanahu wa ta'ala, from the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, you can't do this. You are not allowed to do this once the muazzin says azan on the day of Jummah. جب مؤذن اذان دے، جب اذان ہو جائے تو اذان ہونے کے بعد اب کوئی کام آپ نہیں کر سکتے۔ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اس وقت آپ نہ دکان کھلی رکھ سکتے ہیں اپنی، اس وقت نہ آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کیونکہ فقہی نقطۂ نظر سے اور قرآنی نقطۂ نظر سے، دونوں نقطۂ نظر سے یہ چیز حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ فسعوا کہا گیا، اذان ہو گئی، اس کے بعد آپ کو نماز کی کوشش میں لگ جانا ہے، ذکر الہی کی کوشش میں لگ جانا ہے۔ اب دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ کر کے اللہ کی طرف بڑھنا ہے آپ کو جمعہ کے دن۔ اور یاد رکھیں، these people, those who want to keep their shops open and still want to work without praying the Jummah, they will not get any barakah in their business. No, they will not get any barakah in their tijarat. وہ اپنی تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں، کمائی میں کوئی برکت نہیں پائیں گے، کیونکہ برکت تو اللہ نے جمعہ میں رکھی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعہ کی ندا لگا دی جائے، اذان دے دی جائے، بلایا جائے تمہیں جمعہ کی طرف، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف تم بڑھنے لگو، اللہ کے ذکر میں تم لگ جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آگے بڑھو، کوشش کرو۔ اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تم نماز پڑھ لو، آ کر کے نماز ہو جائے، تب قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اور جب نماز ہو جائے جمعہ کی، اس کے بعد نکلو تجارت کے لیے،
اس کے بعد نکلو کاروبار کے لیے، اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کے بعد روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا دن ایسا ہے جس میں آپ کو دین کے لیے بھی محنت کرنی ہے، دنیا کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ لیکن دین اور دنیا کے لیے جب آپ محنت کریں گے تو یو نیڈ ٹو کیپ دس بیلنس، when you should work for dunya and when you should work for deen on the day of Jummah. Before the Jummah, once the muazzin says azan, and that time it is not for your business. No. That time is not for selling anything. That time is not for purchasing anything. That time is not for any tijarat, any khareed o farokht, any buy, any deal. No. This time is for the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو اس وقت میں لگ جاؤ، اللہ کی یاد کرنے میں لگ جاؤ، اور اس وقت جب اللہ کی خوب 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 یاد کر لو، اللہ کو اچھے سے یاد کر لو، اپنا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں جھکا لو، اور جب نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب نماز ختم ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین میں، کاروبار کرو، تجارت کرو، رزق تلاش کرو، پیسہ کماؤ، حلال روزی کماؤ، اپنی شاپس کو اوپن کرو، لیکن نماز کے ٹائم پہ نہیں، چونکہ یہ برکت والی گھڑی ہے، بہت برکت والی گھڑی ہے۔ کیونکہ فرمایا گیا کہ جمعہ میں ایک ساتھ ایسی ہے، اس کے حوالے سے متعدد روایات آئی ہیں، جمعہ میں ایک گھڑی ہے جس میں اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لے، اس گھڑی میں اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر لے، اور اس گھڑی میں کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ لے، اور وہ جو سیم ٹائم ہے، وہ ٹائم اس کی عبادت اور اس کے مانگنے سے میچ کر جائے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی عبادت اور اس کی دعا قبول نہ ہو، چونکہ وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اب وہ وقت کو جو ہے پوشیدہ رکھا گیا، اشارے دے دیے گئے، دس وقت، دس ٹائم، دس مومنٹ ان دا ڈے آف جمعہ، it was kept hidden، اس کو چھپایا گیا، and we've been just given some of the signs and indications what will be this time، exactly ہمیں نہیں بتایا گیا، بلکہ ہمیں اشارے دیے گئے۔ یہ کہا گیا کہ خطبے کے وقت کا وہ ٹائم ہو سکتا ہے، when the خطیب is saying خطبہ، جب خطیب خطبہ دینے کے لیے بیٹھے اور دو خطبوں کے درمیان کا جو ٹائم ہے، وہ خطبہ ختم ہو جانے کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض احادیث میں، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان میں وہ ساعت ہے، آفٹر عصر ٹل دا مغرب، دس از دا مومنٹ۔ اس مومنٹ میں آپ کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، اس مومنٹ میں دعا کرنی ہے، اس مومنٹ میں ذکر کرنا ہے، اس مومنٹ میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اب آئیے، جمعہ کے دن ہمیں کب آنا چاہیے؟ جمعہ میں یوزلی یہ ہوتا ہے، the people in the day of Jummah, they became used to nowadays that even they used to come when the khatib has started the khutbah. He is on the mimbar and then he started the khutbah. If you just missed this beginning of the khutbah, it means your Jummah is gone. Yes, your Jummah is gone. You will be not getting the reward of Jummah. اگر آپ کا خطبہ مس ہو گیا، خطبہ کی جو ابتدائی الفاظ ہیں، شروع کے very beginning words of the خطبہ which is Alhamdulillah, if you missed this part, the beginning part, very beginning part, and then کیا مطلب ہے؟ چونکہ خطبے کی اصل حمد ہے، خطبے کی جو روح ہے جمعہ کے، وہ اصل میں اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بیان کرنا ہے۔ اور جب خطیب الحمدللہ کہہ رہا ہے، جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، اس وقت تو آپ حاضر ہی نہیں تھے۔ جو اصل خطبہ ہے اس وقت تو آپ حاضر ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آ کر کے آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے، اللہ اکبر، نہیں، دیٹ از ناٹ۔
The topic of Jummah is very important in Islam. جمعہ میں آپ کو آنا کب ہے جانتے ہیں آپ؟ Let me tell you one hadith I will mention. اگر آپ اس کو سمجھیں اس حدیث کو تو بہت فائدہ مند ہے، بہت مفید ہے آپ کے لیے انشاءاللہ العظیم. I will carry on the same topic انشاءاللہ العظیم. Jummah in the Quran and Hadith. What Allah subhanahu wa ta'ala said about Jummah and what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said about Jummah. Allah said about Jummah the entire surah in Al-Quran. And Allah said in about Jummah, al-yawm al-maw'ud, the day which will witness, وہ دن جو گواہ ہے، تمہارا گواہ ہے، یہی دن گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. And رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم said about Jummah. جمعہ کے حوالے سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب خطیب منبر پہ بیٹھ جائے، اللہ اکبر، اس سے پہلے کوئی پہنچے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ سب سے پہلے جو پہنچے جمعہ کے دن، اس کی مثال ویسی ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا ہے. He is like a person who has sacrificed a camel in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And the person who came after that, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said an example about this person, that this person is like, وہ آدمی ایسا ہے جیسے کہ اس نے گائے کی قربانی کی ہے، اور جو اس کے بعد آئے وہ ایسا ہے جیسے بکری قربان کی ہے، اور جو اس کے بعد آئے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مرغی قربان کی ہے. The one who sacrificed a chicken. اور جو اس کے بعد آئے وہ ایسا ہے جیسے کسی نے اللہ کی راہ میں انڈا قربان کیا، انڈا خرچ کیا ہے. لیکن آج میں بتاؤں افسوس کے ساتھ the majority of the Muslim Ummah، ان سب کی حالت ایسی ہے جو انڈا قربان کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور مرغی قربان کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. جو انڈا اور مرغی قربان کرنے والے، خرچ کرنے والے، ان کی تعداد زیادہ ہے آج، کیونکہ اسی ٹائم پہ آتے ہیں، اخیر میں آئیں گے. But I have seen many people, if these people are listening to me, it is not to criticize you, it is just to correct you, and it is just to let you know that what you are missing on the day of Jummah. I have observed, I have witnessed, I have watched, I have informed you about this, and again I am telling this. Why? Because I don't want you to lose the reward of day of Jummah. No, I don't want. I want all of you to get the reward of day of Jummah. میں چاہتا ہوں کہ آپ جمعہ کا ثواب پائیں. What I have witnessed, when we are doing khutbah, after that time people are entering in the masjid. Astaghfirullah. جب خطبہ شروع ہو جا رہا ہے، ہم خطبہ دے رہے ہیں، اس درمیان میں لوگ آ رہے ہیں مسجد میں. No. Anyone who used to do like this, he should repent. اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے. Because it is not an optional that you can come when khutbah is started. After the starting of khutbah, no. یہ اختیار نہیں ہے آپ کو کہ آپ چاہے تو خطبہ شروع ہونے کے بعد آ کے بیٹھ جائیں. نہیں. You must be before the starting of khutbah, before the khutbah begins. جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو آنا اور آ کے مسجد میں حاضر رہنا، یہ ضروری اور لازم ہے آپ پر. یہ لازم کسی امام، کسی محدث، کسی مفکر، کسی مفتی، کسی مجدد، کسی عالم، کسی کمیٹی، کسی گروپ، کسی ٹرسٹ، کسی تنظیم کی طرف سے نہیں ہے. یہ چیز آپ پہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لازم ہے. اللہ اور اس کے رسول نے آپ پہ یہ لازم کیا ہے کہ جمعہ کے دن آپ خطبے کی ابتدا سے پہلے مسجد میں آ جائیں. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی میجارٹی آج وہی انڈے کا ثواب پانے میں لگی ہوئی ہے یا مرغی خرچ کرنے کے ثواب میں لگی ہوئی ہے. نہیں مسلمانوں، ثواب کی بہت ضرورت ہے آپ کو، ہم کو، سب کو ضرورت ہے ثواب کی. ثواب حاصل کرنے کے لیے بڑھو آگے. جمعہ کو کبھی بھی ہلکا مت جانو.
جمعہ میں بہت سارے اعمال ہمیں کرنے ہیں. جمعہ کی جب شب داخل ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اور جمعہ کے دن میں ہمیں کیا کرنا ہے، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اور عصر کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اور مغرب سے بہت پہلے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں کیا کرنا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی تفصیل ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل ہیں. میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جمعہ کے دن آپ کو کچھ سورتوں کی تلاوت لازمی طور پہ کرنی ہے. You must recite some surahs from Al-Quran Al-Kareem on the day of Jummah. What are these surahs? Number 1 is Surah Yasin, Surah Yasin. Number 2, Surah Dukhan, Surah Dukhan کی تلاوت. And number 3, Surah Al-Kahf, Surah Kahf کی تلاوت. سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ کہف کی تلاوت یہ بہت ضروری ہے جمعہ کے دن. اور اس کے کرنے کے کیا فائدے ہیں، یہ تلاوت کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا، اور اس سے کیا آپ فائدہ حاصل کریں گے، اور اس سے آپ کو انعام کیا ملے گا کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ہم اس پہ بات کریں گے اگلے جمعہ کو. چونکہ یہ جمعہ کی احادیث جو وارد ہوئی ہیں، میں تو ابھی اس کی طرف آیا نہیں. جتنی احادیث جمعہ پہ وارد، اس کو سید الایام کہا گیا. اٹ از the leader of the week, leader of all the days. جمعہ میں اتنے مبارک کام، ہماری تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے عظیم کام جو اسلامی تاریخ سے وابستہ ہیں وہ جمعہ کے دن ہوئے ہیں. انشاءاللہ العظیم we will be talking about this کہ جمعہ کی جو اہمیت ہے، جمعہ کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے، اور کون کون سے کس دن میں عظیم کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقوع پذیر ہوئے، وہ دن کون سے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. بس آج میں اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ العظیم اگلے جمعہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے، آپ سے بات ہوگی، اور پھر انشاءاللہ العظیم آپ سے بہت ساری دینی معلومات ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. بس جمعہ کے دن درود شریف کی بہت کثرت کیجیے درود شریف کی، چونکہ جمعہ کے دن جو درود شریف پڑھا جاتا ہے یہ درود شریف بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. ویسے تو ہر درود جو آپ پڑھتے ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن خاص جمعہ کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ ہمیں درود کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. مزید اعمال پہ ہم بات کریں گے. کہنے سننے میں کوئی خطا غلطی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.